پانچویں کیٹیگری جو ہے وہ مباح کی ہے، میم بے الف با اور ہے۔ مباح ایسا عمل ہے کہ جس کو آپ کریں گے تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی ثواب بھی نہیں ہوگا، تب بھی گناہ نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں کے اندر یہ ہے کہ مباح وہ کام ہے کہ جس کو کرنے نہ کرنے سے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ مستحبات سے آپ اپنے لیے ثواب زیادہ پا سکتے ہیں، جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مستحبات کے ذریعے سے آپ اپنے درجات کو بڑھا سکتے ہیں، مستحبات کے ذریعے سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور مستحبات ہی ہیں جیسے حدیث شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یعنی ہر ایک صفت اللہ رب العزت نے بندے کی بیان کی اور اس میں سے ہر ایک صفت کو اپنے ساتھ جوڑا کہ میرے بندے کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، میرے بندے کا بولنا میرا بولنا ہے، میرے بندے کا سننا میرا سننا ہے، میرے بندے کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے۔ اس حدیث کا آغاز کس چیز سے ہوتا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادات، مطلب یہ کہ مستحبات کے ذریعے سے انسان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابدیت کے اس اونچے مقام تک پہنچ جاتا ہے جب اللہ رب العزت چاہتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ میرے بندے بول، تب وہ بندہ بولتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے سن، تب وہ سنتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوتا ہے پکڑ، تب وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ شان ہے ایک اللہ کے ولی کی، یہ شان ہے ایک اللہ کے فرینڈ کی، کہ جس کو یہ کمال اور یہ مرتبہ مستحبات سے حاصل ہوتا ہے۔ ثواب کے کاموں سے درجات بھی بڑھتے ہیں، ثواب کے کاموں سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ثواب کی وجہ سے انسان جو ہے نا درجہ ابدیت کو پاتا ہے، کمال کو پاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ اصل جو ہے آمدن، اصل پروفٹ جو ہے وہ مستحبات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پانچویں کیٹیگری ہے مباحات کی، کہ مباح ایسا کام کہ جسے آپ کریں گے تو آپ کو ثواب نہیں ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، دونوں صورتوں کے اندر۔ مباح کی تعریف کون سے کام ہے مباحات؟ کھانا پینا، سونا، چلنا، گاڑی چلانا، اچھا یہ وہ کام ہے کہ جن کو اگر آپ کریں گے تو ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی، سمجھے نا؟ اب جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو ثواب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ گناہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ گناہ اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ گاڑی جو ہے نا غلط مقصد سے چلائیں گے۔ اب مباحات ایسے کام کہ جن کو اگر آپ کرتے ہیں نہ ثواب ہوتا ہے، نہ بولے نہ گناہ ہوتا ہے، نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں رونا اور فریاد کرنا کتنے کتنے ہمیں نفع دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ٹھیک ہے۔ اس امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چابی ایسی عطا کی گئی کہ جس کو استعمال کر کے آپ اپنے مباحات کو مستحبات میں کنورٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، گھر سے نکلیں، ٹھیک ہے، دروازہ کھولا، دروازہ کھولا، یہ دروازہ کھولنا بھی کیا ہے؟ مباح ہے۔ چپل پہننا بھی کیا ہے؟ بولیں مباح ہے۔ گھر سے باہر نکلنا بھی کیا ہے؟ مباح ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھولنا کیا ہے؟ مباح ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھنا، یا گاڑی کی مثال سامنے رکھ رہے ہیں، باقی پھر آپ اپلائی کرتے رہیں بعد میں۔ گاڑی میں بیٹھے، گاڑی کو سٹارٹ کیا، گاڑی چلانا شروع ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ مباحات ہے۔ اب آپ کے پاس ایک کنجی ایسی ہے اور وہ کنجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ سبحان اللہ، کرم ہی کرم ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر جوتی پہنیں گے تو وہی مباح آپ کا مستحب بن جائے گا۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولیں گے تو وہی مباح آپ کے مستحب کے درجے میں آ جائے گا۔ مباح کام آپ کا مستحب یعنی ثواب کے درجے میں آ جائے گا۔ پھر آپ بسم اللہ پڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولیں، بسم اللہ پڑھ کر گاڑی کا سٹارٹ کریں، تو جتنی دیر آپ کی گاڑی چلتی رہے گی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا مباح کا کام مستحب میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے مومن کو سوچنا چاہیے مباحات کو وہ مستحبات میں کنورٹ کرتا رہے۔
اسی لیے اب دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مومنٹ کے اوپر دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، حالانکہ کھانا کھانا مطلق کیا ہے؟ مباح ہے. جیسے ابھی میں نے کہا صرف کھانا کھائیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ مباح ہوگا، کہ کھانا کھانے سے نہ آپ کو ثواب ملتا ہے نہ آپ کو گناہ ہوتا ہے، مباح. لیکن وہی کھانا جب آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو پھر وہ مستحب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. پھر جتنی دیر کھاتے رہتے ہیں آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے ہر نوالے کا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آج ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ مستحبات اور مباحات یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے، اور مستحبات کے کیا فوائد ہیں اور ہم کس طرح سے مباحات کو مستحبات کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی طرح اللہ ہمیں دین کو سمجھنے والا، سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ قبول منظور فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، 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 اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 جل جلالہ اما نوالہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.